دوستوں میں آج اپنے چینل پر آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت کہانی لے کر آیا ہوں۔ محبت کے رنگ، ماں کی دعاؤں سے بیٹی کا سفر۔ آغاز زندگی۔ رات کے سناٹے میں ایک ننھی سی آواز گونجی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کی گود میں چھوٹی سی جان ہل رہی تھی۔ نرس نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ زینب نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور آہستہ کہا، میری جان، تم میری دنیا ہو، تمہارے ساتھ ہی میں پھر سے جینے لگی ہوں۔ شوہر کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ غربت اور تنہائی زینب کی ساتھی تھی، مگر اب اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، اپنی بیٹی عائشہ کی خوشیاں۔ دن رات کی محنت، سلائی مشین کی آواز اور کامتے ہاتھوں کے ساتھ زینب ہمت نہیں ہارتی۔ ایک دن عائشہ نے اپنی ماں کے ہاتھ دیکھے جو سلائی دھاگے سے چھل گئے تھے۔ امی، آپ اتنی محنت کیوں کرتی ہیں؟ زینب نے نرمی سے بیٹی کے بال سلائے۔ ماں کا درد ماں ہی جانتی ہے، میری خوشی تیرے خوابوں کی تکمیل میں ہے۔ عائشہ خاموش ہو گئی، لیکن دل ہی دل میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کی محنت ضائع نہیں ہونے دے گی۔ خوابوں کی پرواز۔ کالج کا پہلا دن۔ عائشہ کے قدم لرز رہے تھے۔ نئے ماحول، نئے لوگ اور نئی امیدیں۔ زینب نے رخصت کرتے وقت اس کے ماتھے کو چوم کر کہا، بیٹی، یاد رکھنا کہ علم عزت دیتا ہے اور دعائیں رستہ دکھاتی ہیں۔ پہلی ملاقات۔ لائبریری میں کتابوں کے درمیان اچانک ایک کتاب ہاتھ سے گری۔ یہ لیجیے آپ کی کتاب۔ عائشہ نے نظریں اٹھائیں۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، قد درمیانہ، آنکھوں میں وقار، چہرے پر سادگی۔ شکریہ، عائشہ نے نظریں جھکائی۔ لڑکے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں حسان ہوں، BS کا اسٹوڈنٹ، اور آپ؟ عائشہ، اس نے مختصر جواب دیا۔ یہ مختصر ملاقات ایک نئی کہانی کا آغاز تھی، محبت کی خوشبو۔ دن گزرتے گئے۔ لائبریری کے کونے میں چھوٹی چھوٹی باتیں، کلاس کے بعد مسکراہٹوں کا تبادلہ اور دلوں میں چھپے جذبات۔ ایک دن حسان نے آہستہ سے کہا، عائشہ، مجھے نہیں معلوم یہ جذبہ کیا ہے، مگر تمہارے بغیر دن ادھورا لگتا ہے۔ عائشہ کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ خاموش رہی، لیکن اس کی خاموشی ہی اس کے دل کی گواہی تھی۔ راز کا انکشاف۔ رات کو کھانے کے بعد عائشہ ماں کے پاس بیٹھی تھی۔ کئی دنوں کی کشمکش کے بعد اس نے کہا، امی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ زینب نے بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں بیٹی، کہو۔ عائشہ کوئی آواز کانپ رہی تھی۔ امی، ایک لڑکا ہے، وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میں بھی۔ زینب چند لمحے خاموش رہی۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور فکر بھی، لیکن اس نے دھیمے لہجے سے کہا، بیٹی، ماں کی خواہش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد خوش رہے۔ اگر وہ تمہیں عزت اور سکون دے سکتا ہے تو میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ آزمائش۔
جب حسان نے اپنے گھر والوں کو بات بتائی تو وہاں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ غربت، غریب گھر کی لڑکی، ہمارے گھر میں یہ رواج نہیں، حسان کے والد نے سخت لہجے میں کہا۔ حسان نے حوصلے سے جواب دیا، ابو، عزت دولت سے نہیں ہوتی، عائشہ ایک نیک اور تعلیم یافتہ لڑکی ہے، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ گھر میں ماحول کشیدہ ہو گیا، مگر حسان اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ ماں کی دعا۔ زینب ہر رات سجدے میں گر کر دعائیں کرتی، یا اللہ میری بیٹی کے نصیب کو روشن کر دے، اسے کبھی کسی کے آگے جھکنے نہ دینا۔ بیٹی کو دیکھتے ہوئے وہ اکثر سوچتی، کاش اس کے باپ کی زندگی باقی رہتی تو شاید یہ سب اتنا مشکل نہ ہوتا۔ روشنی کی گرفت۔ وقت کے ساتھ حالات بدلے۔ حسان کی والدہ نے بیٹے کی ضد اور عائشہ کے اچھے کردار کو دیکھ کر دل بدل لیا۔ انہوں نے شوہر کو سمجھایا، ہم اپنی انا میں بیٹے کی خوشیاں کیوں چھین رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ گھر والے راضی ہو گئے۔ یہ سب ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ رخصتی۔ شادی کے دن زینب کی آنکھیں خوشی اور اداسی دونوں سے بھری ہوئی تھیں۔ رخصتی کے وقت وہ بیٹی کے کان میں آہستہ سے بولی، بیٹی، خوش رہنا اور ہمیشہ یاد رکھنا ماں کی دعا زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ عائشہ نے روتے ہوئے کہا، امی، آپ نے جو قربانیاں دی ہیں میں ساری زندگی انہیں یاد رکھوں گی۔ نیا سفر۔ شادی کے بعد عائشہ اور حسان کی زندگی میں سکون اور محبت تھی، لیکن عائشہ نے کبھی اپنی ماں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ ہر ہفتے ماں سے ملنے آتی، ہر خوشی سے سب سے پہلے ماں کے ساتھ بانٹتی۔ زینب اب سکون کی نیند سوتی، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو اپنی دعاؤں میں وہ سب دے دیا جو خود نہ پا سکی۔ محبت کے رنگ۔ ماں اور بیٹی کی کہانی ایک سبق بن گئی۔ قربانی، دعا، محبت اور عزت، یہی وہ رنگ تھے جنہوں نے ان کی زندگی کو مکمل کیا۔ عائشہ اکثر شوہر سے کہتی، حسان، میری اصل دولت میری ماں کی دعا ہے، اور حسان ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتا، ہاں عائشہ، اور یہی دعائیں ہماری محبت کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گی۔ یوں یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ جی دوستو، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک تو یہ کہ والدین کی خدمت کریں، جتنا ہو سکتا ہے ان کو راضی کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ اگر ان کی دعائیں آپ کی زندگی میں شامل ہیں تو آپ زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب رہیں گے۔ تو جی دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ تو اپنے دوست کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو آپ جلد از جلد سبسکرائب کریں تاکہ جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بآسانی مل جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔